جیسا کہ ہم نے پہلے کہا تھا کہ آج جشن مدار پاک کے حوالے سے کچھ بات ہم لوگ کریں گے، چونکہ مدار کا مہینہ ہے۔ حالانکہ اس موضوع پر پہلے ہم لوگ کئی بار بات کرنا چاہتے تھے، لیکن اپنے خانقاہ شریف میں کبھی موقع نہیں مل پایا، حالانکہ چاہیے تھا، لیکن پھر بھی کچھ دیر سے ہی صحیح اس موضوع پر آج ہم لوگ کچھ بات کریں گے کہ دیکھیے، ہم لوگ تو سبھی جانتے ہیں کہ سلاسل بہت ہیں، 4 یار 14 خان وادے پر ہم لوگوں نے پہلے بھی کئی گفتگو کیا، اس کے کئی کلپس اور سارے ڈسکشن موجود ہیں، لیکن ایک سلسلہ ہے، سلسلہ مداریہ، جو بہت بڑا سلسلہ ہے اور بہت پرانا سلسلہ ہے، لیکن لوگ اس کو زیادہ جان نہیں پائے، اور نہیں جاننے کے پیچھے بھی کچھ حکمت اور مصلحت اللہ کی اس کے اندر ہے، اسی لیے وہ اتنا زیادہ اوپن نہیں ہوا جتنا اس کو ہونا چاہیے۔ لیکن وہ بھی ایک ایسا سلسلہ ہے جس کو بڑی فضیلت اور بڑی اس کی جو ہے افادیت اور اس کے بڑے جو ہے فیوز و برکات ہیں، اور جب تواریخ کا مطالعہ کیجئے گا اور جب سوانح حیات حضرت زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کا جب پڑھیے گا تو انہوں نے 500-600 سال کی زندگی، لمبی حیات پائی ہے، اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست مبارک سے کئی لقمے انہوں نے کھائے، اور جتنے لقمے کھائے اتنا 100 سال زندگی انہوں نے ظاہری زندگی پائی۔ یہ سب لوگ تقریباً جانتے ہیں، لیکن آج ہم لوگ چونکہ مرکز افضلیہ کے بینر کے تلے بیٹھے ہیں، تو ہم لوگ نہ تو زیادہ واقعاتی بیان کرتے ہیں اور نہ ہی زیادہ تاریخ بیان کریں گے، اور نہ سوانح حیات پر زیادہ زور ہم لوگوں کا ہوتا ہے۔ آج ہم لوگ کچھ ٹاپک جو ہے، جو ڈیفیکلٹ چیز ہے مدار پاک کے حوالے سے، اس کو جان لیتے ہیں، اور اس پر ہماری ایک اپنی چھوٹی سی تحقیق بھی ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ حضرت زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کے فیوز برکات سے ہم لوگ بھی مالا مال ہوتے رہتے ہیں، تاکہ دنیا یہ نہیں سمجھے کہ ہم لوگ مداریوں کے خلاف ہیں۔ جی نہیں، مداری سلسلہ ہے، اللہ والوں کا سلسلہ ہے، حسنی حسینی سلسلہ ہے، اور وہ سلسلہ جو ہے اتنا لمبا اور عروج حضرت بایزید بستامی عروج والا ہے، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے رنگ میں رنگا ہوا سلسلہ ہے، اور اعلیٰ درجے اور اعلیٰ طبقے کے بزرگوں کا سلسلہ ہے، قلندروں کا سلسلہ ہے، مستوں کا اور ملنگوں کا سلسلہ ہے۔ تو اس کو کوئی بھی ولی اگر انکار کرتا ہے یا کہتا ہے کہ وہ کچھ نہیں ہے، بہت ہی بڑا بھول ہے۔ یہ ایک طرح کا ازالہ بھی ہم کرنا چاہتے ہیں، اور یہ بالکل اعلانیہ کہنا چاہتے ہیں کہ مرکز افضلیہ بھی مداری رنگ میں رنگا ہوا ہے۔ ایسا مت سمجھیے کہ نہیں ہے، مرکز افضلیہ میں بھی مداریہ تعلیمات موجود ہیں، اور ہم لوگ بھی فیوز و برکات اس کا حاصل کرتے ہیں۔ خود دادا حضور رحمۃ اللہ علیہ بھی مداری رنگ میں رنگے ہوئے تھے، لیکن ہم لوگوں کے پاس وہ آنکھ نہیں ہے، اور ہم لوگوں کے پاس وہ سمجھ نہیں ہے کہ اس حقیقت کو سمجھ پاتے، لیکن جیسے جیسے وہ حقیقتیں کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری باتیں جو ہے سب اللہ والوں کے اندر موجود ہوتی۔ تو آج آئیے ہم جانتے ہیں کہ مدار ہوتا کیا ہے۔ مدار ہوتا کیا ہے؟ جیسا کہ پہلے ہم لوگ کئی بار بات کیے کہ اللہ والوں کی جو اقتدار والی بات ہوتی ہے، جو اقتدار سنبھالنے والے لوگ ہوتے ہیں، تقریباً 500 لوگ ہوتے ہیں جو ڈیوٹی والے ہوتے ہیں، غوث، ابدال، قلندر، قطب المدار، قطب الاقطاب وغیرہ وغیرہ سب بٹا ہوا ہے، اس پر ہم لوگ پہلے بات کر چکے ہیں۔ اسی زمن میں مدار کا جو اہمیت ہے، قطب المدار کا جو اہمیت ہے اور ان کی جو پاور ہے، وہ اپنا ایک مقام رکھتا ہے۔ اب آئیے سمجھتے ہیں اس کو، ہم 6-7 پوائنٹ کے ذریعے سے اس بات کو ہم سمجھتے ہیں کہ دراصل مدار ہے کیا، اور مدار کے بارے میں بزرگوں نے، پنجتن پاک نے کیا کہا، رسول پاک نے کیا کہا، اور اللہ والوں نے کیسے دیکھا اس کو، اس کی حقیقت کیا ہے۔ مدار کی تعریف میں ہم کچھ بات، اگر ہم یہ 7 بات اگر سمجھ لیں گے تو اس کی حقیقت جان جائیں گے۔ حضرت رسول پاک رحمت للعالمین حضور رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وآلہ وسلم فرماتے ہیں، المدار هو القرار، المدار هو القرار، یعنی کہ مدار وہ ہے کہ اسی سے عالم کا قرار ہے۔ آج لوگ مجھے سنیں گے تو بڑے اشش کریں گے اور کہیں گے، معراج افضلی یہ مدار کے بارے میں کیوں بات کر رہا؟ کیوں بات کر رہا ہے؟ اس لیے کہ میرا یہ کام ہے، ہم ہر سلسلے پر ریسرچ کرنے والی ٹیم میں ہیں، اور ہم ہر سلسلے اور ہر بزرگوں کے اندر جا کر کے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے اندر ہے کیا، اور دادا حضور کا کرم ہے کہ تمام سلاسل سے روشناس کراتے ہوئے ہم لوگوں کو فیض یاب کر رہے ہیں۔
رسول پاک فرماتے ہیں کہ المدار ہوول قرار، مدار وہ ہے کہ اسی سے قرار ہے عالم کا، یعنی پورا عالم جو ہے جس پر قرار پاتا ہے وہ مدار ہے، پورا عالم کا دار و مدار ہے۔ آپ کہاں ہیں؟ آپ کہاں ہیں؟ کہیے گا کہ مداری ہو گئے کیا؟ دم مدار بیڑا پار، بیڑا پار۔ جو مولا علی کو ماننے والا ہے وہ قطب المدار کا بھی ماننے والا ہے، جو پنجتن کا ماننے والا ہے قطب المدار کا بھی ماننے والا ہے، جو غوث کا ماننے والا ہے وہ بھی قطب المدار کا ماننے والا ہے، جو اجمیری رحمت اللہ علیہ کا ماننے والا ہے وہ بھی دم مدار بیڑا پار کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ ایسی صلاحیت کے مالک ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، کیونکہ رسول پاک کہتے ہیں المدار ہوول قرار، اور ہم کو کہنے میں کیا جاتا ہے دم مدار بیڑا پار؟ جب رسول پاک کہتے ہیں المدار ہوول قرار تو ہم کو کہنے میں کیا جاتا ہے دم مدار بیڑا پار؟ اس لیے کہ مدار جو ہے وہ تمام کائنات کا قرار ہے، تمام کائنات اس مدار پر ٹکا ہوا ہے، اور قطب المدار کون ہے؟ حضرت زندہ صاحب مدار رحمت اللہ علیہ۔ یہ ان کی ڈیوٹی ہے، یہ ان کا پوسٹ ہے۔ آپ کہیے گا کہ غوث سے بڑے ہیں، غوث سے چھوٹے ہیں، جی نہیں، غوث الگ چیز ہے، قطب الگ چیز ہے، مدار الگ چیز ہے، قطب المدار الگ مقام رکھتا ہے۔ آگے دیکھیے حضرت ابو بکر نے کیا کہا مدار کے بارے میں، سو ذرا دیکھیے۔ المدار کل مراد مدار کل ہے، کل عالم کا، مدار کل ہے، کل عالم کا، یعنی مدار نہ ہو تو عالم نہیں چل سکتا۔ اللہ اللہ اللہ، کیا کہنا ہے؟ حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں کہ المدار کل، یعنی مدار کل ہے عالم کا، عالم کا کل ہے، جز نہیں ہے، کل ہے۔ جز کے معنی ہوتے ہیں پارٹ، ٹکڑا، اور کل کے معنی ہوتے ہیں پورا، کمپلیٹلی، مکمل۔ ہاں، تو مدار کی وہ اہمیت ہے، اس لیے ہم لوگوں کو بھی اس کو سمجھنا چاہیے۔ اور سنیے، المدار کا فخر اللہ ولا غیرہ الا اللہ، مدار وہ ہے کہ اس کو فخر ہے اللہ اور نہیں ہے سوا اس کے مگر اللہ تعالی۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ المدار کا فخر اللہ ولا غیرہ الا اللہ، یعنی مدار وہ ہے کہ اس کو فخر ہے اللہ اور نہیں ہے سوا اس کے مگر اللہ تعالی۔ اب سوچ لیجئے مدار کی اہمیت۔ اب حضرت عمر فاروق آگے کیا کہتے ہیں؟ المدار محافظ العلم بعد المدار، یعنی مدار وہ ہے جو علم اور عالم کا محافظ ہے، جو مدار کے قبضے میں ہے، جو مدار کے قبضے میں ہے۔ المدار محافظ العلم بعد المدار، یعنی مدار وہ ہے جو علم اور عالم کا محافظ ہے، وہ علم کا بھی محافظ ہے اور عالم کا بھی محافظ ہے۔ اس لیے کوئی بھی سلسلہ کا آدمی اگر حضرت قطب زندہ سا مدار، قطب العالمین، مدار العالمین زندہ سا مدار رحمت اللہ علیہ کا انکار کرتا ہو یا کوئی خلاف بات کرتی ہو، آپ سمجھ جائیے وہ نہیں سمجھتا ہے کسی چیز کو، وہ نہیں سمجھتا ہے کہ کیا ہوتا ہے ولایت، اور کتنے قسم کی ولایت اور کتنے درجے ہیں، کتنے ڈیوٹیز سب کے لگے ہوئے ہیں، یہ نہیں جانتا ہے۔ وہ دیکھ رہے ہیں نا آپ، رسول پاک نے کیا کہا، حضرت ابو بکر نے کیا کہا، حضرت عمر نے کیا کہا۔ اب آئیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں اس سلسلے میں۔ المدار جمیل کمثل الجمال، یعنی مدار جمیل ہے مثال جمال کے، یعنی مدار خوبصورت ہے مثال جمال کے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مدار کی بڑی عظمت ہے بھائی، بڑی عظمت ہے۔ یہ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں۔ اب اسے آپ یہ مت سمجھ لیجئے گا کہ ہم کسی سے تلنا کر رہے ہیں، جی نہیں، سب کا ایک پلر ہوتا ہے، سب کا ایک ڈیوٹی ہے، سب کا ایک مقام ہوتا ہے، اس مقام سے چشم پوشی ہم کو نہیں کرنا ہے۔ چشم پوشی مطلب نہیں کہ ادھر نہیں دیکھیں گے، ادھر دیکھیں گے، نہیں، ادھر بھی دیکھیے، ادھر بھی دیکھیے، ادھر بھی دیکھیے، ادھر بھی دیکھیے، ہر جہت میں دیکھیے، ہر چیز کو سمجھیے
یہی ہم لوگوں کا مقصد ہے. اور دادا حضور نے کبھی چشم پوشی نہیں کیا. البتہ اپنی ظاہری زندگی میں انہوں نے اس پر زیادہ روشنی نہیں ڈالا، کبھی موقع نہیں ملا. البتہ وہ کبھی ان تمام چیزوں کے خلاف نہیں ہوا کرتے تھے. اب آگے دیکھتے ہیں کہ حضرت مولا علی مشکل کشا کیا کہتے ہیں. حضرت مولا علی مشکل کشا علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں المدار کل الاشیاء، مدار کل ہے ہر شے کا، یعنی ہر شے کا مدار ہے. المدار کل الاشیاء مطلب مدار کل ہے ہر شے کا. جیسا کہ ابھی آپ نے اوپر پڑھا تھا، کسی نے اور کہا تھا یہ بات. کس نے کہا تھا یہ بات؟ حضرت ابو بکر نے کہا تھا کہ مدار کل ہے کل عالم کا. اور مولا علی کہتے ہیں مدار کل ہے ہر شے کا. ہر شے کا کل ہے، جز نہیں ہے، کل ہے. بڑی اہمیت ہے، بڑی ہمت کی بات ہے، بڑی سمجھ کی بات ہے. اب اور مولا علی کا ایک قول اور آخر میں دیکھ لیجئے. المدار مظہر العجائب درجۃ الوحیت یوصل الربوبیت. مدار مظہر ہے عجائبات کا اور درجہ الوحیت میں جو پروردگار تک لے جاتا ہے. درجہ الوحیت میں جو پروردگار تک لے جاتا ہے وہ ہے کیا ہے؟ مدار مظہر ہے، اس کا آئینہ ہے. مدار مظہر ہے عجائبات کا اور درجہ الوحیت میں جو پروردگار تک لے جاتا ہے. مطلب صاف ہوا، مولا علی کہنا چاہتے ہیں کہ پروردگار کے قرب و وصال تک جانے میں بغیر مدار کے کوئی گزارا نہیں. بغیر مدار کے آپ مولا علی تک نہیں جا سکتے، بغیر مولا علی تک آپ رسول پاک تک نہیں جا سکتے. تو سیڑھی بر سیڑھی، درجہ بدرجہ جو تمام ولایتیں، تمام بزرگوں کے جو مقامات ہیں ان سے گزرنے پڑتے ہیں. اور آخر میں ایک بات اور کہنا چاہیں گے کہ یہ سارے مدارج، سارے مقامات عالمین میں کہیں بھی ہوں، ہمارے وجود میں سب کے سب موجود ہیں. کہہ دیجئے سبحان اللہ. ہمارے وجود میں جب اللہ ہے تو رسول بھی ہے، جب رسول ہے تو مولا علی بھی ہیں. مولا علی پورے پنجتن ہیں، چار یار ہیں، قطب المدار ہے. سب ہمارے ہی اندر ہیں، سارا اسی وجود میں ہے اور سب اسی میں راستہ طے کرتے جائیں گے. سب سے ملاقات آپ کی ہوتی جائے گی اور منزل و مقصود پر پہنچ جائیں گے. وآخر دعویٰ ان الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. دم مدار بیڑا پار.